جس پارٹی سے اختر الایمان امیدوار ہیں، ہم سال کے 12 مہینے کام کرتے ہیں، ہم ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں سوائے جمعے کا ایک دن چھوڑ کر۔ 24 گھنٹے ہمارا فون کھلا رہتا ہے، لوگ ہم سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم کام نہیں کرتے تو لوگ ہم سے آ کر محبت کے اور ناز کر کے ہم سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ یہ کام ہم حیدرآباد میں کیے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے اختر الایمان صاحب کی ان میں اللہ نے ان میں ایک بے شمار قابلیتیں دی ہے۔ آپ ان کو اگر MP بنائیں گے تو یقین جانیے آپ سیمانچل کی عوام اور بہار کی عوام خود یہ کہے گی کہ ہاں اگر کہیں پر ہم نے ایک صحیح فیصلہ لے کر کسی کو سانسد یا MP بنایا تو اختر الایمان ہے۔ آپ کے اس علاقے میں بہت سے مسائل ہیں۔ مجلس پارٹی سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، مجلس پارٹی سیمانچل کے ترقی کی لڑائی لڑ رہی ہے، مجلس پارٹی سیمانچل میں پل بنے، برجز بنے، یہاں کے معصوم بچے اور بچیوں کو اسکول اور کالجز کا اس کا انتظام ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے ایک اچھے آدمی کو، اچھے امیدوار کو آپ اس کو کامیاب کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو JDU کا امیدوار ہے جس کا نام محمود ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہاں پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو گھر کا آدمی ہوں، میں تو گھر کا آدمی ہوں۔ جب اگر آپ گھر کے آدمی ہیں تو گھر کے اندر تو آپ کسی دشمن کو تو نہیں بلاتے۔ جب گھر آپ کا ہوتا ہے تو آپ گھر میں دوست کو بلاتے، آپ اپنے گھر میں ان لوگوں کو دعوت دیتے جن پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پر دشمن کو نہیں بلاتے، نہ اس کا سایہ آپ کی گھر کے چوکھٹ پر پڑنے دیتے۔ آپ خود طے کریے کہ ہمارے وطن عزیز میں جب سے نریندر مودی پردھان منتری بنے ہیں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے لوگوں کو پیٹا گیا، کتنے لوگوں کی جانیں چلے گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے نریندر مودی پردھان منتری بنے کبھی گائے کے نام پر اخلاق کے گھر میں گھس کر اس کو مار دیا گیا۔ کون تھا اخلاق میری ماں اور بہنیں؟ میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا اس کے گھر میں گھس کر BJP کے لوگ، RSS کے لوگ گھر میں گھس کر صرف اس شک کی بنیاد پر کہ اخلاق کے گھر میں گوشت ہے، بعد میں معلوم ہوا پولیس نے چیک کروایا اس کے گھر میں گوشت نہیں نکلا۔ جب میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا اخلاق کو اس کی ضعیف ماں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی 18 سال کی نوجوان بچی کے سامنے، اس کے 21 سال کے نوجوان بیٹے کے سامنے BJP اور سنگ پریوار کے لوگوں نے اخلاق اتنا مارا کہ اپنے گھر کے آنگن میں دم توڑ دیا۔ میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا میری ماں اور بہنوں، میں نے اخلاق کے گھر والوں سے پوچھا کہ میں اخلاق کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ کسی کونے میں ایک 75 سال کی بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب میں نے اپنی نظریں اٹھا کر اخلاق کی ماں کو دیکھا تو اس کا چہرہ سجا ہوا تھا، چہرے پر نہ آنکھ نظر آ رہی تھی نہ اس کی ناک نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ان کو کیا ہوا تو لوگوں نے نیچے منڈی کر کے، کسی نے آنکھ میں آنسو لا کر کہا کہ ظالموں نے جب اخلاق کو مار رہے تھے تو ماں کی ممتا جاگ گئی، وہ دوڑ کر اپنے بچے کو بچانے گئی تو ان ظالموں نے اس ضعیف بوڑھی عورت کو بھی خوب مارا اور پیٹا۔ آپ سوچئے کہ کسی ماں کے سامنے کسی کا بیٹا مر سکتا ہے، کسی ہماری بہن کے سامنے اس کے شوہر کو مارا جا سکتا ہے، ایک جوان بچی کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے، ایک جوان بچے کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ سوچو میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اخلاق کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے، ہمارے ملک کی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے وہ۔ آپ بتائیے ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو اپنا گاؤں چھوڑ کر دلی میں آج رہ رہے ہیں، اور آج بھی اخبارات میں ان کا بیان آتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی چیز ستاتی ہے تو ہم کو ہمارا گاؤں بہت یاد آتا ہے، ہم کو ہمارا گاؤں بہت یاد آتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ میں بات تم سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو میری بات پسند آئی اور تم نے تھالیاں مار دی، نعرے مار دیے۔
میں تم کو بتا رہا ہوں کہ ملک میں حالات کیا ہیں. کل اخلاق کی بیوی بیوہ ہو گئی, کل اخلاق کی ماں کی کوکھ خالی ہو گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے. یاد رکھو ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے, اور اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو اختر علی مان کو آپ کو کامیاب کرنا پڑے گا. اب آپ جب یہاں محمود یہ بات کہتی ہیں, میں محمود سے پوچھنا چاہتا ہوں, محمود صاحب کیا تم اخلاق کے گھر پر جا سکو گے اور جا کر تم بول سکو گے کہ میں مودی کو پردھان منتری بنانے والا ہوں؟ تم کو اخلاق کے گھر والے کہیں گے کہ نہیں, مودی کے دور میں ہم نے اپنے باپ کو کھویا, اپنے بیٹے کو کھویا. محمود صاحب اگر آپ میں انسانیت ہے تو جاگو, اس انسانیت کو پیدا کر لو. اگر آپ میں چھپا ہوا انسان ہے تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, چھوڑ دو اس جماعت کو, آ جاؤ ہم تم کو گلے لگانے تیار ہیں. آ جاؤ ہم آپ کو آپ کا جائز مقام دیں گے. چھوڑو ان ظالموں کا ساتھ, چھوڑو باطلوں کا ساتھ مت دو, حق کا ساتھ دو. میں آپ کو جو عزت آپ کی ہم آپ کو دینے تیار ہیں, مگر کیوں ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیتی ہیں جن کے وجود نے, جن کی طاقت کی وجہ سے ہماری بہنیں بیوہ ہو گئیں, ہمارے بچے یتیم ہو گئے. گجرات میں ایک دلت خاندان کو, جو گجرات میں دلت ہے, جتنے گائے مر جاتے کوئی اعلیٰ ذات میں تو اپنے نہیں اٹھاتا اس کو, یہ دلت اٹھاتا ہے ایک جو مری ہوئی گائے کو. اور جب وہ گائے اٹھائے جو گائے مر گئی تھی, ان کو ان سنگ پریوار کے لوگوں نے, آر ایس ایس کے لوگوں نے, کیونکہ ان کا چودھری مودی ہے, ان کو یقین ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا چودھری, ان کا مکھیا مودی ہے. احمد آباد میں ان دلت نوجوان بچوں کے کپڑے اتار کر, ان کا ویڈیو نکال کر ان کی پیٹھ پر مارا گیا. آپ بتائیے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بیٹے کو کپڑے اتار کر اس کو پیٹھ پر مارا جاتا ہے, جبکہ اس کا کام ہے وہ. وہی اگر تم نے اس کو نوکری دی ہوتی تو کیوں کرتا وہ؟